پیاروں میں نام نہیں لینا چاہتا، میرا ایک دوست ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا، اس نے پہلا حج کیا تھا ادھار لے کے، کسی سے پہلا حج ادھار لے کے کیا تھا، اور اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے جس کا حج قبول ہو جائے موت تک اللہ کے علاوہ اللہ اس کا کسی کا محتاج نہیں کریں گے، اللہ اس کو غنی کریں گے۔ پہلا حج 17 سال پہلے قبول ہوا، آج وہ اپنی جیب سے 150 آدمیوں کا ہر سال حج کراتا ہے، ادھار پہ گیا تھا۔ حج کی طاقت، حاجی تو بنے، حج سے کوئی وعدہ نہیں، حاجی سے وعدہ ہے، نماز سے وعدہ نہیں، نمازی سے وعدہ ہے، متقی سے وعدہ ہے، مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہم غلط لائن پہ ہیں، ہماری روزی یہاں نہیں ہے، ہم روزی کے سائے میں پھر رہے ہیں۔ اور فی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں جو وعدہ رزق کا کیا آسمانوں میں، تم نیچے نہ پھرو، دنیا میں پھر رہے روزی کے لیے، نیچے ہے ہی نہیں۔ کیا انار زمین میں نظر آتا ہے آپ کو؟ زمین میں لال ہے تو انار لال کس نے کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں آسمان سے لالی بھیجی ہے۔ ناریل کے درخت میں پانی ہے، ناریل میں پانی، نیچے پائپ لائن نہیں ہے، وہ میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے۔ گائے میں، بھینس میں دودھ نہیں ہے، ذبح کر کے ایک قطرہ سفیدی کا نکالو، میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب پرندہ پر مار کے اڑتا ہے اور تم اس کو دیکھتے ہو پر مار کے، جب وہ پر بند کر لیتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا اللہ نے پرندے کو کیسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تم اللہ کو نہیں پہچانتے۔ آج مسلمان غلط یقین کی وجہ سے آج مسلمان روزی کو زمین میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں۔ میں آپ کو رزق کے چند اعمال بتانا چاہتا ہوں، ان کو ٹھیک کر لیں۔ یہ آج مسلمانوں سے حرام کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، صحابہ سے کہا ایک زمانہ آئے گا میری امت یہ کام چھوڑ دے گی دعوت کا، تو صحابہ تو ایسے شوق ہو گئے، یا رسول اللہ یہ دعوت کا کام چھوڑ دے گی؟ ہاں ہاں میرے صحابہ، یہ نہیں، یہ نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی، بلکہ کیا ہوگا اس کو نیکی نیکی نہیں، برائی برائی نہیں لگے گی۔ آج ماں اور بیٹا بیٹھ کے ساتھ اکٹھے فلمیں دیکھتے ہیں، بیٹی اور باپ ساتھ فلمیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، میں جہاز میں بیٹھا، بیٹی باپ بیٹھے، دونوں فلمیں دیکھ رہے ہیں، کس ٹائپ کی؟ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، کوئی حیا نہیں، ان کو گناہ نظر نہیں آئے گا۔ میرے پیارو دیکھو، جو گناہ اس وقت سب سے زیادہ ہو رہا ہے، جو میں آپ سے ہر آدمی سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا میں احساس نہیں، جس کے بعد کوئی آدمی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، وہ ہے بد نظری، آنکھوں کا گناہ۔ اللہ نے صاف قرآن میں کہا ہے سورہ نور میں کہ اے مومن مردو اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اے مومن عورتیں تم بھی نظریں نیچے کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ آج مسلمان نظروں کی حفاظت بھول گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ میچز میں لڑکیوں کا ناچنا، سارا دن 24 گھنٹے مسلمان لڑکا اور لڑکی بد نظری کر رہے ہیں۔ ہمارا پورا مسلم کلچر، ہمارے اسکول، یونیورسٹیز، کالجز، ہاسپٹلز، آفیسز سب بد نظری سے بھرے ہیں۔ تو سب سے زیادہ موت پہ جو کلمہ چھوٹتا ہے ان لوگوں کا چھوٹتا ہے جو بد نظری کرتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو جنت میں بھی الاؤ نہیں ہے۔ یہاں شراب حرام، جنت میں شراب کھلی ہے، خوب پیو، اللہ بھی شراب پلائیں گے۔ لیکن بد نظری یہاں بھی گناہ ہے، جنت میں بھی کوئی مرد کسی دوسری بیوی کو نہیں دیکھ سکے گا، جنت میں کوئی عورت کسی دوسرے مرد کو نہیں دیکھ سکے گی، وہ حوریں جو ہوں گی شوہر کی وہ صرف اپنے شوہر کو دیکھ سکیں گی۔ یہ بد نظری جنت میں بھی الاؤ نہیں ہے، اور آج کثرت سے پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا حکم مسلمان توڑ رہا ہے، مسجد میں بھی فیس بک واٹس ایپ چل رہی ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کا حکم لوگ توڑتے ہیں۔ وہاں بھی شکر کریں اللہ کا فضل ہے کہ مکہ مدینہ میں مووی کیمرہ بند کر دیا اللہ نے مسجدوں میں، اللہ کا بڑا فضل ہوا، لوگ رو کے آئے، دعائیں مانگ کے آئے۔ آج روزی کا مسئلہ اس لیے گناہ نہیں چھوٹ رہا، بلکہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اور گناہ نہ چھوٹنے کی وجہ یہ دعوت کا کام چھوٹا ہے۔ جو دعوت کا کام نہیں کرے گا اس سے حرام نہیں چھوٹے گا، کہ نماز میں شیطان ساتھ آتا ہے، نماز میں شیطان گمراہ کرتا ہے، خیالات کو باہر لے جاتا ہے، تلاوت میں شیطان آتا ہے، تسبیح میں شیطان آتا ہے۔ شیطان صرف اذان نہیں سن سکتا، آپ نے دیکھا ہے اذان پہ عورتیں بھی دوپٹہ پہن لیتی ہیں، مد ریڈیو ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا بنگلہ دیش میں میچ ہو رہا تھا، ہمارے 2 کھلاڑی کھیل رہے تھے، اذان شروع ہوئی تو سب نے میچ بند کر دیا، کامنٹیٹرز بھی چپ ہو گئے۔ وہ انڈین پرائم منسٹر ہے، وہ اذان ہوئی اس نے مائک نیچے کر کے بند کر دیا اپنی اسپیچ کہ اذان ہو رہی ہے ابھی بعد میں کریں گے۔ اذان، شیطان ہندو سے بھی بھاگ گیا، پرائم منسٹر سے بھی دور ہو گیا، کیونکہ شیطان اذان نہیں سن سکتا، قانون انگلیاں ڈال کے بھاگ جاتا۔ اذان کے دعوت تامہ ہے، جو دعوت تامہ دے گا شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ آج مسلمان سے دعوت چھوٹی، شیطان اس کا داعی بن گیا۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا میرے پیارو کہ ہماری رزق صرف روٹی نہیں ہوتا، رزق حالات بھی ہوتے ہیں، رزق موسم بھی رزق ہے، نیک بیوی نیک بچے سب رزق ہیں، صحت رزق ہے، سب کچھ رزق ہے۔ وہ رزق زمین پہ نہیں ہے، وہ اللہ نے آسمانی اعمال سے جوڑا ہے، وہ میں آپ کو اعمال بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں اللہ شروع میں کہتے ہیں یہ کتاب، اس پہ شک نہ کرنا، یہ ہدی للمتقین ہے، یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دے گی۔ اگر ہم متقی بن جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے پیارو۔ متقیوں کی 6 نشانیاں بتائی ہیں قرآن نے، 3 سورہ آل عمران میں، 3 سورہ زاریات میں۔ 3 سورہ آل عمران میں کیا بتائیں؟ متقیوں کی پہلی نشانی یہ غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج بتاؤ غصہ کتنا ہے معاشرے میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوکا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے طائف میں، آپ کے دندان مبارک احد میں شہید کیے گئے، آپ کے چچا کو قتل کیا گیا، آپ نے غصے کو کنٹرول کیا۔ بلکہ اللہ نے نبی کو کہا اس جنگ کے بعد، نبی تھوڑا غصے ہوئے نا تو اللہ نے کہا اے نبی اگر آپ ذرا بھی سخت ہوتے تو یہ مجمع آپ کے قریب نہ آتا۔ سختی مردے کی نشانی ہے، جب مر جاتا ہے نا آدمی روح نکلتی ہے، اس میں عقل آ جاتی ہے، زندہ میں سختی ہو ہی نہیں سکتی۔ آج میرے پیاروں مسلمانوں میں غصہ بہت ہے، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی،
فرمایا غصہ کرنا حرام ہے, غصہ نہ آنا گدھے کی علامت ہے, غصہ حرام ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں, کہا غصہ نہ کیا کر. پھر پوچھا, کہا غصہ نہ کیا کر, کہا غصہ نہ کیا کر. یہ غصہ, یہ میرے پیاروں آج مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. فرمایا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین, جو مومنوں سے ذلیل ہوگا اللہ اس کو کافروں میں عزت دے گا. فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان سے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کو عزت دے گا. آج مسلمان ایک دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے, پوری دنیا مل کے اس کو ذلیل کر رہے ہیں. پہلا عمل بتایا متقی کا کہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. نمبر 2, لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. آج میرے پیاروں ہمارے اندر معافی نہیں ہے. بچے دیکھو, بچے لڑتے ہیں نا, چھوٹے لوگ لڑتے ہیں, 2 منٹ میں دوستی ہو جاتی ہے. آج ہماری کوئی لڑائی جو سالوں بات ہی نہیں کرتے. اور اللہ کو مسلمانوں کا لڑنا اتنا ناپسند ہے کہ نبی یونس ہارون علیہ السلام ہے, موسیٰ السلام میں اعتکاف کر گئے 40 دن, تو بچڑے کی پوجا ہو رہی تھی, شرک ہو رہا تھا. جب موسیٰ السلام آئے تو ہارون السلام کی داڑھی بال پکڑ کے غصے میں کہا, اے ہارون ان کو شرک سے روکا نہیں. کہا موسیٰ میری بات سنو, میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی, یہ مجھے مارنے لگے, آپس میں لڑنے لگے. میں نے مسلمانوں کی لڑائی دیکھی ہو رہی تھی, میں نے چھوڑ دیا, ان کو شرک کرنے دیا, مسلمانوں کو لڑنے نہیں دیا. نبی نے شرک برداشت کیا کہ مسلمان لڑائی نہ ہو. آج میرے پیاروں مسلمان پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کہتے ہیں جب دین پہ نہیں ہوگے تمہارے دل پھاڑ دوں گا اور آپس میں تمہاری لڑائی کرواؤں گا. آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, ہر گھر میں لڑائی ہے. ہر مرد پریشان اپنی بیوی سے, ہر عورت پریشان شوہر سے, ہر بچے پریشان ماں باپ سے, اور ماں باپ بچوں سے پریشان. جس کی شادی نہیں میرے پاس دعا, سعید بھائی لڑکی نہیں مل رہی دعا کر دے. جس کی شادی ہوئی سعید بھائی لڑکی بڑی تنگ کر رہی دعا کر. دونوں ہی پریشان پارٹی, جو لے کے آ رہا ہے وہ بھی پریشان, جس کے پاس آگے وغیرہ نکل جائے گی. یہ سب حالات اللہ نے بنائے. فرمائے متقی کا دوسرا عمل یہ معاف کرتے ہیں لوگوں کو. میرے پیاروں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معاف کرو, اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف کر. تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. آج ہمیں رحم نہیں آتا. میں طواف کر رہا تھا, 2 لڑکے مجھے پاکستان کے ملے. کہا سعید بھائی ہم آپ کے بڑے فین ہیں, آپ سے گزارش ہے, یہ چائنا والے ظالم یہ ہمارے ملک میں آ کے گوادر پہ قبضہ کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ بدوا کریں. میں کہا چھوڑو بعد میں کرتے ہیں, پہلے بتاؤ یہ آئی فون ہے. مجھے پتا تھا, کہتے نہیں آئی فون تو نہیں ہے, یہ چائنا نے ان کی نقل پہ اوپو بنایا, سارے آئی فون کا کام کرتا ہے. میں کہا ظالم فون ان کے استعمال کر کے انہیں کو بدوا دے رہے ہو. آج ہمارے اندر رحم ہے میرے پیاروں. شیر اب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, ہم اپنی دنیا بنانے کے چکر میں ہیں. میں نے گھر میں کھانا کیا 100 آدمیوں کا, 50 آئے 50 نہیں آئے. 50 کا کھانا بچ گیا, میں نے کھانا ضائع کر دیا. 50 بھوکے باہر کھڑے تھے, ان کو کھانا نہیں دیا. لوگ مجھے ظالم نہیں کہیں گے. ہم کو اللہ نے کلمہ دیا, اپنا تعلق دیا, نبی دیا, دنیا آخرت سمجھائی. ہم اتنا ظلم کر رہے ہیں, خود بھی صحیح دین پہ نہیں چل رہے اور لوگوں کو بھی دین سے دور کیا ہوا ہے. تو متقی کی دوسری معاف کرنا سیکھیں. تیسری صفت بتائی کہ صدقہ کرتے ہیں. میرے پیاروں صدقہ وہ عمل ہے جس سے سب سے زیادہ روزی ملتی ہے اور سب سے زیادہ آخرت ملتی ہے. کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب آدمی کی موت قریب آئے گی فرشتہ روح قبض کرے گا, وہ کہے گا مجھے مہلت دے دو. فرشتہ پوچھے کیا کرنا ہے؟ نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں. کہا مجھے صدقہ کرنے کی مہلت دے دو. قرآن کی آیت ہے. آج مسلمانوں صدقہ ہی چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے, میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان ہاتھ پھیلائے گا اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا, اور میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان صدقہ دے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا. یہ مال لینے کا, یہ میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا. یہ 3 صفات, غصے کو کنٹرول کرو, قابو کرو, اس کو سیکھنا پڑے گا. ہمارے دوست ہیں ثقلین مشتاق, ہم ایک جماعت میں گئے, ثقلین ہمارے ساتھ تھا. ایک دن امیر صاحب نے اس کو بہت ڈانٹا, خوب اتنا بلڈ پریشر تھا, ان کو شوگر, ایسا بلاسٹ کیا. تو ثقلین نے کبھی, اور ثقلین تو سپر اسٹار ماشاءاللہ, اور ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا. تو جب اس کو 15 منٹ ڈانٹا نا تو میں نے دیکھا, میں کہا ثقلین تو ادھر چلا گیا. میں کہا ثقلین بھائی آپ کو غصہ تو نہیں آیا؟ کہا سعید بھائی گراؤنڈ میں اتنی گالیاں کھائیں دنیا کے لیے, تو اللہ کے دین کے لیے 10 منٹ ذلیل نہیں ہو سکتے. میں کہا سبحان اللہ یار, غصے کو کنٹرول کیا. کیا اللہ نے اس کو دنیا دی؟ اس کو میرے پیاروں محنت کرنی پڑتی ہے, ایسے نہیں آئے گا. اور یاد رکھنا, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صفات باتوں سے نہیں آتی. میں ایک کمرے میں آ کے, میں نے آپ کو عرض کیا نا, ایک کمرے میں آ کے ہیلتھ پہ 2 گھنٹے بیان کروں, آپ کو ہیلتھ فوراً نہیں ملے گی. اسی کمرے میں 15 چھینکے مار دوں فلو میں, آپ سب کو فلو لگ جائے گا. یہ صفات لگتی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جن کو غصہ کا کنٹرول آتا ہے. ایسے نہیں سوئمر کے ساتھ بیٹھیں گے سوئمر بنیں گے, کرکٹر کے ساتھ بیٹھیں گے کرکٹر بنیں گے. تو اپنی صحبت بدلیں. مفتی طارق مسعود اسپیشل. ہمارے ایک دوست اپنا